اوسلو۔ طالبان نے یورپی سرزمین پر مغربی ممالک کے ساتھ اپنے پہلے باقاعدہ مذاکراتی سلسلے کو افغانستان میں جنگ کے ماحول کی تبدیلی کے لیے مددگار قرار دیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے بقول اس مذاکراتی عمل سے افغانستان میں گزشتہ 2 دہائیوں سے جاری شورش کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ اتوار کے روز سے طالبان اور مغربی حکام کے درمیان ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں مذاکرات ہو رہے ہیں، جن میں افغانستان میں انسانی حقوق اور ہیومینیٹیرین امداد کے علاوہ افغانستان میں تیزی سے بڑھتی غربت اور افلاس پر بات چیت ہوگی۔ یورپی یونین نے واضح کیا ہے کہ اس پیش رفت کو طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے مترادف خیال نہ کیا جائے۔ ریاض۔ اقوام متحدہ نے یمن کی ایک جیل پر فضائی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس کارروائی میں 70 سے زائد افراد مارے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرش کے مطابق فی الحال تناؤ میں کمی کرنے کی کوشش کی ضرورت ہے۔ شمال مغربی یمن میں واقع باغیوں کے گڑھ سعدہ میں کیے گئے حملے کی ذمہ داری سعودی عسکری اتحاد پر عائد کی گئی ہے۔ سعودی عسکری اتحاد کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق یہ جیل اس کی ٹارگٹ لسٹ میں شامل نہیں تھی۔ بیروت۔ شمالی شام کی ایک جیل سے فرار ہونے والے جہادی ابھی تک مفرور ہیں۔ 2 روز قبل الحسکہ میں واقع کرد فورسز کی اس جیل پر داعش کے حملے کے نتیجے میں کم از کم 130 قیدی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سیرین آبزرویٹری نے بتایا ہے کہ اس علاقے میں امریکی حمایت یافتہ کرد فورسز اور جہادیوں کے مابین سنگین جھڑپوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق اس لڑائی میں تقریباً 80 افراد مارے گئے ہیں، جن میں 30 کرد سپاہی بھی شامل ہیں۔ برلن۔ جرمن وزیر دفاع نے کہا ہے کہ شورش زدہ افریقی ملک مالی سے صرف اس لیے جرمن افواج واپس نہیں بلوائی جائیں گی کہ وہاں روسی کرائے کے قاتل تعینات کیے جا رہے ہیں۔ سوشل ڈیموکریٹ رہنما کرسٹینا لامبرش نے جرمن روزنامے ڈی ویلٹ سے گفتگو میں کہا کہ روس کو کھل کر کھیلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ مالی کی عبوری حکومت نے ابھی تک تصدیق نہیں کی ہے کہ روسی نجی عسکری کمپنی واگنر اس مغربی افریقی ملک میں فعال ہو چکی ہے۔ میونخ۔ جرمنی کی سابق حکمران سیاسی جماعت کرسچن ڈیموکریٹک یونین CDU نے فریڈریش میرز کو نیا پارٹی سربراہ منتخب کر لیا ہے۔ ہفتے کو پارٹی کا ورچوئل اجلاس منعقد ہوا، جس میں ممبران نے آن لائن ووٹنگ میں شرکت کی۔ بتایا گیا ہے کہ میرز کو 95% پارٹی ممبران نے ووٹ دیا۔ انگیلا میرکل کے اس پارٹی سے الگ ہونے کے بعد گزشتہ الیکشن CDU کے لیے بدترین ثابت ہوئے، اس لیے پارٹی کی قیادت میں تبدیلی کی گئی ہے۔ میرز واحد امیدوار تھے جو آرمن لاشٹ کی جگہ اس اہم منصب پر فائز ہوں گے۔ ماسکو۔ روس اور امریکہ کے مابین مذاکرات کا اگلا دور آئندہ ماہ متوقع ہے۔ روسی میڈیا نے سفارتی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان مذاکرات میں روس کی طرف سے مانگی گئی ضمانتوں پر گفتگو ہوگی۔ امریکی اور روسی وزرائے خارجہ نے گزشتہ روز جنیوا میں ملاقات کی، جس میں یوکرائن کے معاملے پر تناؤ کم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ماسکو نے یوکرائن کی سرحد پر ہزاروں فوجی اور بھاری اسلحہ تعینات کر رکھا ہے اور خدشہ ہے کہ وہ یوکرائن میں ایک حملہ کر سکتا ہے، تاہم روس ایسے خدشات کو مسترد کرتا ہے۔ برلن۔ روس اور یوکرائن کے مابین جاری حالیہ تنازع کے درمیان جرمنی نے کہا ہے کہ کیف حکومت کو اسلحہ فراہم کرنا خارج از امکان ہے۔ جرمن وزیر دفاع نے کہا کہ ان کی کوشش ہے کہ اس بحران کے خاتمے کے لیے سفارتی ذرائع استعمال کیے جائیں، نہ کہ اسلحہ فراہم کر کے اس کو مزید ہوا دی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوکرائن روسی عسکری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری طرف لٹویا، لتھوینیا اور ایسٹونیا نے یوکرائن کو امریکی اسلحہ فراہم کرنا شروع کر دیا ہے۔ واشنگٹن۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ سعودی عسکری اتحاد اور ایران نواز یمنی باغیوں کو کشیدگی میں کمی کی کوشش کرنا چاہیے۔ گزشتہ روز یمن کی ایک جیل پر حملے کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر بلنکن نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یمنی تنازع عام شہریوں کے لیے بحران کا باعث بن رہا ہے۔ سعودی عسکری اتحاد سن 2015 سے یمنی باغیوں کے خلاف فعال ہے۔ لندن۔ برطانوی حکومت نے الزام عائد کیا ہے کہ روس ممکنہ طور پر یوکرائنی حکومت تبدیل کر کے وہاں روس نواز حکومت کا خواہاں ہے۔ برطانوی حکومت کے مطابق اس سلسلے میں ماسکو حکومت سابق یوکرائنی قانون ساز یوینی مورائف کے نام پر غور بھی کر رہی ہے۔ مورائف یوکرائن میں ایک چھوٹی جماعت ناشی کے سربراہ ہیں۔ فی الحال اس جماعت کی پارلیمان میں نمائندگی نہیں ہے۔ برطانوی وزارت خارجہ نے روسی خفیہ اداروں سے رابطوں کے حامل دیگر متعدد یوکرائنی رہنماؤں کے نام بھی ظاہر کیے ہیں۔ برطانوی بیان میں تاہم یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ روس یوکرائن میں حکومت کی تبدیلی کس طرح کر سکتا ہے۔ اوسلو۔ طالبان کے وفد اور مغربی ممالک کے حکام کے درمیان آج سے ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے۔ ان مذاکرات میں افغانستان میں ہیومینیٹیرین مدد کی موضوع پر بات چیت ہوگی۔ طالبان وفد کی قیادت طالبان کے وزیر خارجہ عامر خان متقی کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ، فرانس، برطانیہ، جرمنی، اٹلی اور یورپی یونین کے عہدیدار ان مذاکرات میں شامل ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان مذاکرات میں انسانی مدد، اقتصادی بحران، سلامتی، انسانی حقوق اور خصوصاً لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم کے موضوعات پر بات ہوگی۔ مغربی ممالک پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ اس پیش رفت کو طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے مترادف خیال نہ کیا جائے۔ الحسکہ۔
شمالی شامی علاقے الحسکا میں کرد فورسز کے زیر قبضہ جیل پر داعش کے جنگجوؤں کے حملے کے بعد سے شروع ہونے والی خون ریز جھڑپیں تیسرے روز بھی جاری ہیں۔ شامی مبصر گروپ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق اب تک اس پرتشدد سلسلے میں قریب 90 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ آبزرویٹری کے مطابق ہلاک شدگان میں کم از کم 28 کرد سیکیورٹی اہلکار جبکہ 56 جہادی شامل ہیں۔ داعش کے جنگجوؤں نے جمعرات کی شب اپنے ساتھیوں کی رہائی کے لیے اس جیل پر حملہ کیا تھا، جہاں اس جہادی گروہ کے قریب 3500 ارکان قید ہیں، جن میں سے بعض سرکردہ لیڈر بھی شامل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اس جیل سے فرار ہونے والے سینکڑوں افراد کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ درجنوں تاحال فرار ہیں۔ سیول۔ جنوبی کوریا نے تہران حکومت کے $18 ملین کے منجمد اثاثوں سے اقوام متحدہ کے لیے ایرانی واجبات کی ادائیگی کر دی ہے۔ سیول حکومت کے مطابق یوں ایران کو ووٹنگ کے حقوق دوبارہ دستیاب ہو گئے ہیں۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جمعے کو امریکہ اور اقوام متحدہ کی جانب سے ہنگامی درخواست پر جنوبی کوریا نے ایرانی واجبات ادا کیے۔ واضح رہے کہ ایران پر امریکی پابندیوں کی وجہ سے جنوبی کوریا کے 2 بینکوں میں $7 ارب کے ایرانی اثاثے منجمد ہیں۔ سن 2015 کے جوہری معاہدے سے امریکہ کے اخراج اور ایران پر دوبارہ پابندیوں کے نفاذ سے قبل ایران مشرق وسطیٰ میں جنوبی کوریا کا تیسرا بڑا تجارتی پارٹنر تھا۔ خلیجی ممالک کے ساتھ جاری سفارتی تناؤ کے تناظر میں کویتی وزیر خارجہ شیخ احمد نصیر المحمد الصباح بیروت پہنچ گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ اس دورے میں وہ بیروت حکومت کو کشیدگی میں کمی کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات کی تجویز دیں گے۔ فریقین کے درمیان تعلقات حالیہ کچھ عرصے میں تیزی سے خراب ہوئے ہیں۔ تعلقات میں خرابی کی وجہ لبنانی وزیر خارجہ کے یمنی تنازع پر عرب اتحاد پر تنقید بنی۔ اس کے بعد سعودی عرب کی جانب سے لبنان سے اپنا سفیر واپس بلا لیا گیا تھا، جبکہ لبنانی درآمدات پر پابندی عائد کر دی گئی تھی اور ساتھ ہی لبنان کے لیے سعودی عرب کی کروڑوں ڈالر کی امداد بھی روک دی گئی تھی۔ برلن۔ جرمن بحریہ کے سربراہ نے یوکرائن اور روس سے متعلق اپنے بیان پر شدید تنقید کے بعد ہفتے کی شام استعفیٰ دے دیا۔ بھارت میں جمعے کو ایک تقریب سے خطاب میں وائس ایڈمرل کے آخم شوینباخ نے کہا تھا کہ یوکرائن جزیرہ نما کرائمیا دوبارہ واپس نہیں لے سکے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ روسی صدر قابل عزت ہیں اور چین کے مقابلے میں روس کو اپنی طرف رکھنے کی ضرورت ہے۔ جرمن نیوی کے مطابق وزیر دفاع کرسٹینا لیمبریش نے شوینباخ کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے۔